تو ہمارا کیا بنے؟ اور علماء نے عجیب بات لکھی ہے، کہا وہ پہلی امتیں ان پہ جو اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا نا، وہ ایک ایک گناہ کی وجہ سے برسا۔ وہ سارے گناہ جو ہیں اس امت میں پائے جاتے ہیں، وہ سارے گناہ اس امت میں جمع ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عذاب کا کوڑا نہیں برستا، بلکہ صدا آتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ او امت محمدیہ، اگر تم سے گناہ ہو گیا تو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میرے در پہ آ کے دو آنسو بہانا تمہارا کام ہے، اور رحمتوں کے قلم پھیر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ اللہ اکبر، سارے نہیں کہتے سبحان اللہ؟ پھر مجھے الجھن سی ہو جاتی ہے، سارے کیوں نہیں کہتے؟ پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو، اگر گناہ کے بعد توبہ کی طلب پیدا نہیں ہوتی تو سمجھ لو کہ معاملہ خطرناک ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ خطرناک ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے، مومن کے ایمان کی حالت کو اگر چیک کرنا ہونا کہ دل کی حالت کیا ہے، فرمایا جب مومن گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے فوراً بعد اس کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے، افسوس پیدا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر یار یہ مینوں نہیں کرنا چاہیے سی۔ جب ندامت پیدا ہوتی ہے تو پھر یاد رکھو کہ ابھی دل کی حالت ٹھیک ہے۔ ابھی دل کی حالت کیا ہے؟ تو جدو بندہ ٹاس تو ماسی نہ ہوئے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، چلن دیو، جو ہوندہ ہے ہون دیو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو سنیے گا، ندامت پیدا ہوئی، بندہ کہتا ہے یا رب، کیا کہتا ہے؟ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، بندہ کہتا ہے یا رب، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گناہ مٹا دو۔ ابھی توبہ نہیں کی، صرف کہا یا رب، اللہ فرماتے فرشتے گناہ مٹا دے۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ ابھی اس نے توبہ تو کی نہیں، معافی تو مانگ، ابھی تو یا رب کہا۔ کہا میں جانتا ہوں اس نے ابھی معافی نہیں مانگی، لیکن گناہ کرنے کے بعد اگر اس کی زبان پہ نام آیا ہے تو کس کا آیا ہے؟ اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ گناہ کے بعد اگر مجھ سے کوئی حساب لینے والا، مجھے کوئی پکڑنے والا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ جب اس کی زبان پہ میرا نام آیا، اب میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں اس کے گناہ کو معاف فرما دوں۔ اس سے بڑی بات سنیے، اس سے بڑی بات سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے زمین کے جس حصے پہ گناہ کرتا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا، وہ حصہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹوں اور اس کو اپنے اندر لوں۔ میں اور آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، دروازے بند ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو گناہ میں مصروف، لیکن اس وقت تصور کیا کرو کہ زمین کا وہ ٹکڑا جس پہ ہم موجود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹوں اور اس کو اپنے اندر لوں۔ وہ آسمان کا ٹکڑا جس کے نیچے بندہ موجود ہوتا ہے، وہ آسمان کا ٹکڑا کہتا ہے اللہ مجھے اجازت دے میں ٹوٹوں، اس پہ گروں اور اس کا نام و نشان مٹا دوں۔ عذاب برسانے والے فرشتے کہتے اللہ ہمیں اجازت دے ہم عذاب کا کوڑا برسائیں۔ میرے رب کا جواب سنیے گا، اللہ فرماتے زمین آسمان فرشتوں اس کے خالق تم ہو کہ میں ہوں؟ اس بندے کو پیدا تم نے کیا کہ میں نے کیا؟ اللہ خالق تو آپ ہیں، مالک تو آپ ہیں، پھر یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ کوئی بات نہیں، آج اس نے گناہ کیا، کوئی صبح، کوئی شام، کوئی دوپہر، کوئی رات تو ایسی آئے گی اسے مجھ سے حیا آئے گا۔ زمین و آسمان فرشتوں گواہ ہو جاؤ، معافی مانگنا اس کا کام ہوگا، معاف کر دینا خدا کا کام ہوگا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ اکبر، وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے پانچویں نعمت کون سی ہے؟ فرمایا پانچویں نعمت ہے اللہ کے دربار سے مانگنا، اللہ کے سامنے التجا کرنا، اپنے دامن کو پھیلانا۔ فرمایا یہ پانچویں نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اگر ہم اللہ کے دربار سے مانگیں گے پھر کیا ہوگا؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ فرمایا انعام یہ ہے، اللہ فرماتے بندے مانگنا تیرا کام ہے، قبول کر لینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں ایک چیز بتاؤں جو تمہیں اپنے دشمنوں سے محفوظ کر دے اور اللہ سے بہت زیادہ رزق لے کے دے۔ اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ فرمایا وہ دعا ہے
کثرت کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگا کرو، اللہ دشمنوں سے بھی محفوظ کر دیں گے، اللہ رزق حلال بھی برکت والا عطا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ جس بندے پہ دعا کھول دی گئی، کیا کھول دی گئی؟ دعا کھول دی گئی، یعنی اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ جس بندے کو دعا مانگنا نصیب ہو گئی، فرمایا جس پہ دعا کھل گئی اس پہ قبولیت کے دروازے کھل گئے۔ ایک روایت میں یوں فرمایا جس پہ دعا کھل گئی اس پہ رحمت کے دروازے کھل گئے، جس پہ دعا کھل گئی فرمایا اس پہ جنت کے دروازے کھل گئے۔ میرے بھائیوں سنیے گا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ سے مانگتے وقت اللہ کی ذات پہ یقین کیسا ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیسا ہونا چاہیے؟ علماء نے واقعہ نقل کیا، حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عظیم انسان، اللہ والے نیک انسان گزرے ہیں، بیمار ہو گئے۔ آپ کا زمانہ اور حضرت حسن بصری کا زمانہ ایک ہے رحمت اللہ علیہ۔ حضرت حسن بصری کو پتا چلا، تیمارداری کے لیے چلے۔ سنیے گا، ایمان تازہ ہوگا، بات سمجھ آئے گی۔ اللہ اپنی ذات سے مانگنے کا شوق نصیب فرمائیں گے، لیکن جب اللہ سے مانگنا ہے تو اس انداز، اس نظریے کے ساتھ، اللہ اکبر، مضبوط عقیدے کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ حضرت حسن بصری